السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی پہلی نظم ہماری مناجات، اس نظم کے سوالات کے جوابات دیکھنے والے ہیں۔ اس میں پہلا سوال ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے، اور اس میں پہلا سوال ہے ہمارا، آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈراموں کے نام لکھیے۔ جواب ہے، یہودی کی لڑکی اور رستم و سہراب آغا حشر کاشمیری کے 2 ڈرامے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، آہ فلک پر کیوں جاتی ہے؟ جواب، رحم لانے کے لیے آہ فلک پر جاتی ہے۔ تیسرا، برسر پیکار کون ہے؟ جواب، جن لوگوں سے صلح تھی وہ لوگ برسر پیکار ہیں۔ چوتھا، در پہ آزار کون ہے؟ وقت اور تقدیر دونوں در پہ آزار ہیں۔ اس کے اندر ہمارا 5واں سوال ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دلجوئی نہیں کی تو کیا ہوگا؟ جواب، اگر اللہ تعالیٰ نے حق پرستوں کی دلجوئی نہیں کی تو بت مسلمانوں کو طعنہ دیں گے کہ ان کا کوئی خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد بڑا سوال، مختصر جواب لکھیے ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے، مناجات اور حمد میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ تو جواب، مناجات میں حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے، اور حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یہ دونوں فرق ہے اس کے اندر۔ دوسرا ہے، اس کے اندر شاعر نے اپنی تکلیفیں کس طرح بیان کی ہے؟ تو شاعر نے اپنی تکلیفیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کی کل جن لوگوں سے صلح تھی، اب وہ لوگ شاعر سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، وقت اور تقدیر دونوں تکلیف دے رہے ہیں، اور دنیا کے لوگوں نے انہیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ یہاں پر تیسرا سوال ہے، شاعر نے اپنی دعا کو پراثر بنانے کے لیے کیا کہا ہے؟ جواب ہے، شاعر اپنی دعا کو پراثر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اپنے آئین کرم کو مت بھول اور ہم پر اپنا کرم کر، ہم بدکار ہیں، ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں۔ اس کے بعد سوال یہاں پر آتا ہے، تلاش و جستجو والا۔ پہلا سوال ہے، عرش الہی ایک اضافی ترکیب ہے جس میں 2 لفظوں کو زیر لگا کر جوڑا گیا ہے، نظم سے ایسی دوسری مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی یہاں پر عرش الگ ہے اور الہی لفظ الگ ہے، لیکن شین کے نیچے زیر لگا کر دونوں کو ملا دیا گیا ہے۔ تو ایسے بہت سارے الفاظ ہیں ہمارے مناجات میں، جیسے پہلا ہے جواب کے اندر گردش ایام، دوسرا ہے برسر پیکار، در پہ آزار، آئین کرم اور شامت اعمال، یہ 5 الفاظ یہاں پر اور بھی دیے گئے ہیں۔ اسی کے اندر دوسرا سوال ہے، مناجات سے وہ مصرے تلاش کر کے لکھیے جن میں ذیل کے مفہوم ہو، یعنی جن کا مطلب اس طریقے سے ہو کہ پہلا، اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، تو اس کا جواب رہے گا، اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، یعنی اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ یہ کس مصرے سے ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ اس مصرے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے، یعنی کہ ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ تو اس طریقے کے اور بھی جو ہے تو ہم لوگ مصرے تلاش کر سکتے ہیں۔ جیسے اس میں اور دوسرا تھا، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، تو کون سے مصرے میں یہ کہا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے یہاں پر کہ ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ اسی طرح چوتھا جیم ہے، ہم بہت گنہگار ہیں، تو اس کا جواب ہے خوار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، یعنی ہم یہ سب گنہگار ہیں، اس طریقے سے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد وسعت میرے بیان کی، اس میں سوال ہے، نیچے دیے ہوئے شعر کی تشریح کیجیے۔ تشریح کرنا یعنی کہ شعر کو مطلب کو بتانا، اس کو بڑھا کر بتانا۔ شعر ہے یہاں پر، رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ تو اس شعر کی تشریح اس طریقے سے ہوگی، اس شعر میں شاعر آغا حشر کاشمیری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تو اپنا کرم ہم پر جاری رکھ، اور ہم بہت گنہگار ہیں اور تیرے نافرمان بندے ہیں، ہم تجھے بھول گئے ہیں لیکن تو ہمیں مت بھول۔ اس طریقے سے جو ہے تو شاعر کہنا چاہتے ہیں اس شعر کے اندر۔ اب اس کے بعد نیا سوال ہے، نظم کی مدد سے اشعار کو مکمل کیجیے۔ یہاں پر کچھ اشعار دیے گئے تھے جو نامکمل تھے، انہیں مکمل کرنا ہے۔ جیسے پہلا ہے، اے دعا ہاں عرض کر
تو آگے کا نہیں دیا گیا تھا تو وہاں پر آئے گا عرش الہی تھام کے۔ دوسرا ہے اے خدا اب پھیر دے رخ گردش ایام کے۔ تیسرا ہے یہاں پر دوسرا ہے یہاں پر شعر، ڈھونڈتے ہیں اب مداوا سوزش غم کے لیے، کر رہے ہیں زخم دل فریاد مرہم کے لیے۔ لال رنگ کے اندر جو دیا گیا ہے وہ نہیں تھا، اسے ہم کو مکمل کرنا تھا اشعار کو۔ تو اس طریقے سے ہم اس نظم کے سوالات کے جوابات کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ خود سے کرنے کی کوشش کیجئے، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ویڈیو کی مدد لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔